اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ ایک جیپ اور اس کے پیچھے دو بڑی اسٹیشن ویگنیں تیزی سے سمندر کے کنارے سے ذرا ہٹ کر بنی ہوئی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ان دونوں اسٹیشن ویگنوں کے پیچھے ایک اور جیپ تھی۔ رات کا وقت تھا، اس لیے ہر طرف گھپ اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ دونوں اسٹیشن ویگنوں میں 19 خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں سیٹوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ ان کے عقب میں کر کے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور ان کے منہ پر ٹیپس لگی ہوئی تھیں۔ اسٹیشن ویگنز کی کھڑکیوں پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ دونوں اسٹیشن ویگنوں کی ڈرائیونگ سیٹ اور ان کے ساتھ فرنٹ سیٹوں پر بھاری جسموں اور بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ اسی طرح دونوں اسٹیشن ویگنوں کی عقبی سیٹوں پر بھی اسی طرح کے بھاری جسموں کے مسلح افراد موجود تھے۔ جبکہ اسٹیشن ویگنوں کے آگے پیچھے دوڑتی ہوئی دونوں جیپوں میں بھی 4 مسلح افراد موجود تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد یہ قافلہ ایک سائٹ پر مڑ گیا۔ یہاں کچی سڑک بل کھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس سڑک پر کافی آگے بڑھنے کے بعد قافلہ ایک بار پھر مڑا اور اس بار ویران علاقے میں بنی ہوئی ایک عمارت کے کھلے حصے میں داخل ہو گئے۔ یہ وسیع احاطہ تھا جس کے آخری حصے میں چند کمرے بنے ہوئے تھے۔ کھلے ہوئے حصے میں ایک کار پہلے سے موجود تھی اور 4 مسلح افراد بھی موجود تھے۔ دونوں جیپیں اور اسٹیشن ویگنیں اس احاطے میں پہنچ کر رک گئیں اور پھر مسلح افراد اسٹیشن ویگنوں اور جیپوں سے اتر کر باہر آ گئے، جبکہ وہ لڑکیاں اسی طرح اسٹیشن ویگنوں کے اندر بیٹھی رہ گئیں۔ آگے والی جیپ سے اترنے والا ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تیزی سے اس برآمدے کی طرف بڑھنے لگا جس کے پیچھے کمرے تھے اور برآمدے کے سامنے 4 مسلح افراد کھڑے تھے۔ راگو اندر ہے، اس لمبے اور بھاری قد کے آدمی نے ان مسلح افراد کے قریب پہنچ کر کہا۔ ہاں، اور وہ تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے، ان میں سے ایک نے جواب دیتے ہوئے کہا تو وہ آدمی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی ہو رہی تھی۔ کمرے کے اندر 2 آدمی فرش پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھے شراب پینے میں مصروف تھے۔ دونوں اپنے چہرے مہرے سے ہی چھٹے ہوئے غنڈے نظر آ رہے تھے۔ آؤ آؤ استاد بجلی آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، ایک نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اس کے اٹھتے ہی دوسرا بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ کون ہے راگو؟ نیا آدمی لگتا ہے، آنے والے استاد بجلی نے غور سے راگو کے ساتھ والے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بیر سنگھ ہے، فکر نہ کرو، یہ جگر کا آدمی ہے، مال چیک کرنے آیا ہے، اور بیر سنگھ یہ استاد بجلی ہے جس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ راگو نے استاد بجلی سے مخاطب ہونے کے بعد اس نوجوان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تمہارا نام تو پورے کافرستان میں مشہور ہے استاد بجلی، مجھے تو بڑا شوق تھا تم سے ملاقات کرنے کا۔ بیر سنگھ نے کہا تو استاد بجلی کا تپتا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ مال یہیں چیک کرنا ہے یا کسی اور جگہ پر؟ استاد بجلی نے کہا، نہیں، اس بار یہیں چیکنگ کرنی ہے کیونکہ فوری سپلائی ہے اور بیر سنگھ مال ساتھ ہی لے جائے گا، راگو نے جواب دیا۔ تو پھر مال اتاروں؟ راگو نے پوچھا۔ ہاں، لیکن کتنے دانے ہیں؟ راگو نے پوچھا۔ 19 ہیں اور بہترین ہیں، ہیرے خالص ہیرے، استاد بجلی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ لیکن آرڈر تو 20 کا تھا، 19 کیوں؟ راگو نے چونک کر کہا۔ 20واں دانہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، بس قسمت یہ خراب تھی کہ اچانک کار خراب ہو گئی اور اسے نکل جانے کا موقع مل گیا۔ میرے آدمیوں نے اسے بڑا تلاش کیا لیکن نہ جانے کس سوراخ میں جا نکلا کہ ہاتھ میں نہ آیا، اسی لیے 19 لے آیا ہوں، استاد بجلی نے کہا۔ لیکن جب آرڈر 20 کا تھا تو 20 ہی ہونے چاہیے تھے، راگو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو راگو، تم میری عادت جانتے ہو، میں نے ہمیشہ کھرا کاروبار کیا ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ ایک پتھر ساتھ شامل کر کے 20 کی تعداد پوری کر دیتا، لیکن میں ایسا کام نہیں کرتا۔ پھر تمہیں جلدی تھی، 20ویں دانے کو تلاش کرنے میں مزید وقت لگ سکتا تھا، استاد بجلی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اتارو مال اور چیک کراؤ تاکہ سودا مکمل ہو جائے، راگو نے کہا اور پھر باہر نکل کر اس نے برآمدے کے باہر موجود اپنے آدمیوں کو ہدایات دینی شروع کر دیں، جبکہ استاد بجلی تیز تیز قدم بڑھاتا اسٹیشن ویگنوں کی طرف بڑھ گیا۔ جگر ناراض تو ہوگا، اس نے آگے 20 کا ہی سودا کیا ہوا ہے، بیر سنگھ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مرو نہیں، ایک دانہ میرے پاس بھی ہے، میں نے تو اسے اپنے لیے رکھا تھا، اب چونکہ مسئلہ سودے کا ہے اس لیے میں اسے بھی ساتھ کر دوں گا،
راگو نے کہا تو بیر سنگھ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ واپس اسی کمرے میں آ گئے تھے اور انہوں نے ایک بار پھر شراب کے جام اٹھا لیے۔ تھوڑی دیر بعد استاد بجلی دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ، مال چیکنگ کے لیے تیار ہے، استاد بجلی نے کہا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر جام ہاتھوں میں اٹھائے وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ برآمدے سے گزر کر وہ کونے والے کمرے میں داخل ہوئے جہاں اب تیز روشنی ہو رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے ہک لگے ہوئے تھے جن میں زنجیریں لٹک رہی تھیں اور دیواروں کے ساتھ 19 نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں ان زنجیروں سے بندھی ہوئی کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ ویسے ہی عقب میں بندھے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپیں لگی ہوئی تھیں۔ ان سب کے چہرے زرد پڑے ہوئے تھے اور آنکھیں رو رو کر سوجی دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھو بیر سنگھ، یہ واقعی ہیرے ہیں، ہیرے۔ استاد بجلی جو کہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، راگو نے کہا تو بیر سنگھ آگے بڑھا اور پھر اس نے ایک ایک لڑکی کے قریب جا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں اس طرح دیکھنا شروع کر دیا جیسے قصائی بکریوں کو نظروں ہی نظروں میں تول لیتے ہیں۔ لیکن اس نے کسی لڑکی کو ہاتھ نہ لگایا۔ دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل شراب کے گھونٹ بھی لیتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، صاف ستھرا مال ہے لیکن بہرحال ہیرے نہیں ہیں، بیر سنگھ نے آخری لڑکی کو دیکھ کر واپس مڑتے ہوئے کہا۔ یہ سب شریف خاندانوں کی لڑکیاں ہیں، ایسی لڑکیاں جنہیں آج تک کسی نے میلی نظروں سے بھی نہیں دیکھا، سمجھے؟ استاد بجلی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہاری بات درست ہے استاد بجلی، لیکن ایسی لڑکیاں بے حد مشکل ثابت ہوتی ہیں، ان میں سے اکثر تو خودکشی کر لیتی ہیں، بیر سنگھ نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، مت کرو سودا، میں انہیں واپس لے جاتا ہوں، میرے پاس اور بھی آرڈرز ہیں۔ میں تو استاد راگو کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، استاد بجلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، آؤ اب سودا ہو جائے، بیر سنگھ نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تم نے سن لی بیر سنگھ کی بات، ہیروں کو پتھر بتا رہا ہے، استاد بجلی نے راگو سے مخاطب ہو کر کہا۔ کوئی بات نہیں استاد بجلی، سودے میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے، تم تو اس کاروبار میں پرانے آدمی ہو، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، راگو نے استاد بجلی کے بازو پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں بیر سنگھ کے پیچھے اس کمرے سے نکل کر دوبارہ اسی کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں وہ پہلے موجود تھے۔ ہالی ووڈ کلب کے انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے لیکن انتہائی پرسکون ہال کے ایک گوشے میں ارباب اور لیلا بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی وہ کلب پہنچے تھے۔ چونکہ ابھی شام ہو رہی تھی اس لیے ابھی ہال آدھے سے زیادہ خالی تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جیسے ہی شہر کے سائے گہرے ہوتے جائیں گے دارالحکومت کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہالی ووڈ کلب کا رخ کرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کلب کی سروس بھی اعلیٰ تھی اور یہاں کا ماحول بھی۔ لیلا کو یہ کلب ماحول کے ساتھ ساتھ یہاں کی صاف ستھرائی کے لحاظ سے بھی بے حد پسند تھا۔ یہاں صفائی کا اس قدر اعلیٰ انتظام تھا کہ یہاں بیٹھنے کے بعد کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا میں کہیں گرد یا مٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی انہیں فرصت ملتی وہ کلب میں آ جاتے اور رات گئے تک یہاں بیٹھنے کے بعد واپس اپنے رہائش گاہ پر جاتے۔ ویٹر ان سے اور ارباب سے جوس کا آرڈر لے کر واپس جا چکا تھا۔ چونکہ ابھی ڈنر کا وقت نہیں ہوا تھا اس لیے ارباب نے اورنج جوس لانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ تمہارا کام آج کل بے حد ڈھیلا جا رہا ہے، کیوں؟ اچانک لیلا نے کہا تو ارباب بے اختیار چونک پڑا۔ ڈھیلا جا رہا ہے کیا مطلب؟ تم جیسی مضبوط اور موٹی رسی، بلکہ رسے کے باوجود، ارباب نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ رسہ تمہاری گردن میں بھی پڑ سکتا ہے، سمجھے؟ یا مجھے بتاؤ کہ رقمیں کہاں جاتی ہیں؟ لیلا نے چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے کہا، اکاؤنٹ میں ہی جاتی ہیں، اور کہاں جانا ہے انہوں نے؟ یہ اور بات ہے کہ اکاؤنٹ میں پہنچنے کے بعد وہ آئس کریم پارلر کے مالک کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جاتی ہیں، ارباب نے جواب دیا۔ اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ کام ڈھیلا کیوں جا رہا ہے کہ آئس کریم پارلر کا حساب دینے کے بعد اکاؤنٹ میں صرف پیسے ہی بچ جاتے ہیں، لیلا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے آئس کریم پارلر کے مالک نے پورا پلازا ہی خرید لیا ہے، ارباب نے کہا۔ خرید لیا ہوگا، خرید و فروخت تو ہوتی ہی رہتی ہے، کسی نے بیچا ہوگا تو اس نے خرید لیا ہوگا، تم میری بات کا جواب دو، لیلا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات کا ہی تو جواب دے رہا ہوں، اگر تم آئس کریم کھانے کی رفتار میں 0.1% بھی کمی کر دو تو یہ پلازا تمہارے نام پر خریدا جا سکتا ہے، ارباب نے جواب دیا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی اب نکمے اور نکھٹو ہوتے جا رہے ہو، لیلا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ارباب اس کی بات کا کوئی جواب دیتا ویٹر نے 2 اورنج جوس کے گلاس لا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سنو،
ارباب نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا جو گلاس رکھ کر واپس مڑ رہا تھا۔ یس سر، ویٹر نے مڑ کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پہلے اس ٹیبل پر عاشق علی سرو کرتا تھا، لیکن آج وہ ہال میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ بیمار تو نہیں ہو گیا؟ ارباب نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ پاگل ہو چکا ہے سر، ویٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ تو ارباب اور لیلا بے اختیار چونک پڑے۔ ویٹر کا جواب سن کر ان دونوں کے چہروں پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ارباب نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں سر، میں بھلا ایسی جرت کیسے کر سکتا ہوں، میں حقیقتاً عرض کر رہا ہوں، ویٹر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو ارباب کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ کیا واقعی عاشق علی پاگل ہو گیا ہے؟ مگر کیوں؟ ہم پچھلے ہفتے آئے تھے تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا، ارباب نے حیران ہو کر کہا۔ اس کی نوجوان بیٹی غنڈوں نے اغوا کر لی ہے۔ اس کی بیوی پہلے ہی مر چکی تھی، بیٹا بھی کوئی نہ تھا، ایک ہی بیٹی تھی جسے وہ پڑھا رہا تھا، کالج میں پڑھتی تھی، 12ویں جماعت میں۔ وہ کالج سے واپس آ رہی تھی کہ ایک بس اڈے پر اچانک ایک کار اس کے قریب آ کر رکی اور غنڈوں نے بھرے بازار میں سب کے سامنے اسے اٹھا کر کار میں ڈالا اور لے گئے۔ عاشق علی اب سارے شہر میں اپنی بیٹی کو تلاش کرتا پھر رہا ہے، وہ حقیقتاً پاگل ہو چکا ہے، ویٹر نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ تو ارباب اور لیلا دونوں کے چہرے پر شدید کرب کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ اوہ ویری سیڈ، کب کا واقعہ ہے؟ ارباب نے کہا۔ آج تیسرا روز ہے جناب، ویٹر نے جواب دیا۔ پولیس نے اب تک اسے برآمد نہیں کیا، حالانکہ وہاں موجود لوگوں نے اور کچھ نہیں تو کار کے نمبر وغیرہ تو دیکھے ہی ہوں گے، لیلا نے کہا۔ پولیس نے صرف پرچہ درج کر دیا ہے اور بس۔ عاشق علی غریب آدمی ہیں، وہ کیسے پولیس کے اخراجات ادا کر سکتا ہے؟ پھر پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دشمن بتائے کہ جبکہ عاشق علی ایسا آدمی تھا کہ اس کا کوئی دشمن ہی نہ تھا، اس لیے اب وہ سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہے اور ایک ایک سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے، ویٹر نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر بھی شدید کرب کے تاثرات نمایاں تھے۔ کلب کے مینیجر یا مالک نے کوئی کارروائی نہیں کی، ارباب نے کہا۔ عاشق علی مینیجر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ چونکہ یہ واقعہ کلب سے باہر کا ہے اس لیے وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم سب نے بھی مینیجر صاحب سے کہا، لیکن انہوں نے صاف جواب دے دیا، مالک تو جناب ملک سے باہر رہتے ہیں، ویٹر نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا۔ یہ تو ظلم ہے، انتہائی ظلم، کہ دن دہاڑے اس طرح شریف لڑکیوں کو بھرے بازار سے اٹھا لیا جائے اور کسی کے کان پر جوں بھی نہ رینگے۔ اب دیکھو یہاں لوگ کس طرح مسرور و مست بیٹھے ہیں، جیسے اس دنیا میں کہیں جرم ہی نہیں ہوتا، جیسے کسی کو کوئی غم ہی نہیں ہو، لیلا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آؤ اس مینیجر سے بات کریں، ارباب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو لیلا بھی اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے اورنج جوس کے گلاس کو ہاتھ ہی نہ لگایا تھا۔ ان کے اٹھتے ہی ویٹر تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ ہم مینیجر سے ملنے جا رہے ہیں، انہیں لے جاؤ، ارباب نے ویٹر سے کہا اور تیزی سے مڑ گیا۔ جناب میرے متعلق کچھ نہ بتائیں جناب، وہ ورنہ مینیجر صاحب مجھے بھی نوکری سے فارغ کر دیں گے، وہ ان معاملات میں بے حد سخت ہیں، ویٹر نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا۔ ڈونٹ وری، تمہارا نام نہیں آئے گا، ارباب نے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوسری منزل پر واقع مینیجر کے شاندار وسیع و عریض دفتر میں داخل ہو رہے تھے۔ خوش آمدید جناب، بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر لیکن انتہائی معزز سے شخص نے کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی بااخلاق لہجے میں کہا۔ میرا نام ارباب ہے اور یہ میری بیوی ہے لیلا، ارباب نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیے، مینیجر نے مصافحہ کرنے کے بعد کہا اور وہ دونوں سائڈ پر رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ مینیجر بھی اپنی کرسی چھوڑ کر ان کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ مینیجر نے کہا۔ تکلیف رہنے دیجئے، یہ بتائیے کہ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ ارباب نے کہا تو مینیجر بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ بیٹیاں؟ میری؟ مینیجر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں آپ کی، ارباب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میری 3 بیٹیاں ہیں جناب، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مینیجر کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ ان میں سے کوئی کالج میں بھی پڑھتی ہوگی، ارباب نے کہا۔ جی ہاں، میری سب سے چھوٹی بیٹی BA فائنل میں ہے، مگر آپ کھل کر بات کیجئے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
مینیجر کے لہجے میں اس بار تلخی نمایاں تھی۔ آپ کا نام اوصاف احمد ہے تو جناب اوصاف احمد صاحب، اگر آپ کی بیٹی کالج سے واپسی پر غنڈے اٹھا کر لے جائیں تو آپ یہ کہہ کر یہاں بیٹھ جائیں گے کہ چونکہ یہ کلب سے باہر کا واقعہ ہے اس لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ ارباب نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا تو مینیجر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگے تھے۔ یہ آپ نے کیسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں؟ آپ کلب کے معزز گاہک ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے منہ میں جو آئے آپ کہنا شروع کر دیں گے۔ کسی میں یہ جرت ہے کہ میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے؟ اس کی آنکھیں نہ نکال دوں گا، مینیجر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کے کلب کے ایک ویٹر عاشق علی کی نوجوان بیٹی کو کالج سے واپسی پر غنڈوں نے اغوا کر لیا ہے، لیکن آپ نے یہ کہہ کر کوئی کارروائی نہیں کی کہ یہ واقعہ کلب سے باہر کا ہے۔ آپ کی بیٹی اور عاشق علی کی بیٹی میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ایک شریف لڑکی ہے اور ایک معزز آدمی کی بیٹی ہے۔ جواب دیجئے، کیا آپ نے عاشق علی کے لیے، جبکہ وہ آپ کے کلب کا ویٹر ہے، کچھ بھی کیا؟ وہ بھی آپ کی طرح اس کلب کا ملازم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ مینیجر ہیں اور وہ ویٹر، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ویٹر کی عزت ہی نہیں ہوتی۔ ارباب نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا تو اوصاف احمد ایک طویل سانس لے کر بیٹھ گیا۔ آپ کا گلہ بجا ہے ارباب صاحب، لیکن شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نے اس سلسلے میں ایس پی صاحب سے بات کی ہے۔ میں نے انہیں 2 بار فون کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس لڑکی کو بازیاب کرا دیں گے۔ آپ بتائیں کہ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ حالانکہ عاشق علی گزشتہ 3 روز سے کلب نہیں آ رہا، لیکن میں نے اسے ملازمت سے نہیں نکالا۔ اسے میں نے جواب اسی لیے دے دیا تھا کہ مالکوں کا یہی حکم ہے کہ کلب کے ملازمین کے ذاتی مسائل میں کسی طرح بھی دلچسپی نہ لی جائے۔ مینیجر اوصاف احمد نے جواب دیا۔ کب فون کیا تھا آپ نے ایس پی صاحب کو؟ ارباب نے پوچھا۔ اسی روز جس روز اغوا ہوئی، اور میرے کہنے پر ہی پولیس نے پرچہ درج کیا تھا، ورنہ تو شاید وہ دوسرے سے پرچہ درج ہی نہ کرتے۔ دوسرے روز ایس پی صاحب یہاں کلب میں آئے تو میں نے ان سے خود بات کی۔ اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کلب کی مصروفیت ہی ایسی ہیں کہ کسی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا جا سکتا۔ ویسے مجھے ذاتی طور پر عاشق علی کے ساتھ ہونے والے حادثے پر گہرا دکھ ہے، مینیجر نے کہا۔ کس تھانے میں پرچہ درج ہوا ہے؟ ارباب نے پوچھا۔ تھانہ گل بہار میں۔ اس تھانے کے کسی بس سٹاپ پر وہ لڑکی کھڑی تھی جب اسے اغوا کیا گیا، مینیجر نے جواب دیا۔ مینیجر صاحب، اپنے ملازمین کے دکھ درد کو اسی طرح محسوس کیا کیجئے جیسے آپ اپنے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں۔ انسانیت اسی کا نام ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا حادثہ پیش آ جاتا تو پھر میں دیکھتا کہ آپ یہاں بیٹھے کس طرح کام کر رہے ہوتے، ارباب نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ لیلا بھی اٹھی اور خاموشی سے ارباب کے پیچھے چلتی ہوئی دفتر سے باہر آ گئی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ تھانے چلیں؟ لیلا نے کہا۔ وہاں جا کر کیا ملے گا؟ وہی باتیں۔ مجھے اپنے آدمیوں سے بات کرنی ہوگی۔ ایسی واردات عام گنڈے نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور کوئی بڑا گینگ ہوگا، اور ایک بار اس کا سراغ مل جائے تو پھر ان سے نمٹا جا سکتا ہے، ارباب نے کہا، اور لیلا نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس اسی میز پر آ کر بیٹھ گئے۔ ڈنر کا وقت ہو گیا ہے سر، اگر آپ ڈنر کرنا چاہیں تو، ویٹر نے آ کر کہا۔ ہاں، ڈنر لگا دو۔ مینیجر سے ہماری بات ہوئی ہے، اس نے ایس پی سے بات کی ہے، انشاءاللہ جلد ہی لڑکی برآمد ہو جائے گی۔ ارباب نے ویٹر کی سراسیمہ نظروں کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، تھینک یو سر، ویٹر نے کہا اور واپس مڑنے لگا۔ پہلے فون یہاں لے آؤ، ارباب نے کہا تو ویٹر سر ہلاتا ہوا مڑا، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے ایک کارڈ لیس فون لا کر ارباب کے سامنے رکھ دیا اور واپس چلا گیا۔ ارباب نے فون پیس اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، کراس کنٹری کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ راحت سے بات کراؤ، میں ارباب بول رہا ہوں، ارباب نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، راحت بول رہا ہوں باس۔ چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی، اس کا لہجہ بھی مؤدبانہ تھا۔ راحت، گلبہار تھانے کی حدود سے 3 روز پہلے کسی بس سٹاپ پر ہالی ووڈ کلب کے ویٹر عاشق علی کی نوجوان لڑکی کو جبکہ وہ کالج سے واپس آ رہی تھی غنڈوں نے دن دہاڑے اغوا کر لیا ہے۔
ایک پارٹی نے ہمیں اس سلسلے میں انگیج کیا ہے. بولو, کیا تم اس بارے میں کچھ کر سکتے ہو؟ ارباب نے آہستہ سے بات کرتے ہوئے کہا تاکہ ساتھ والی میزوں تک اس کی آواز نہ جا سکے. کیا اس لڑکی کو برآمد کرنا ہے یا صرف نشاندہی کرنی ہے؟ راحت نے پوچھا. برآمدگی کرنی ہے, اور وہ بھی فوری, ارباب نے کہا. ٹھیک ہے سر, میں کام شروع کر دیتا ہوں. سر, جلد ہی آپ کو رپورٹ دوں گا, راحت نے جواب دیا. اوکے, کام کو پوری تیز رفتاری سے کرو, ارباب نے جواب دیا اور بٹن آف کر کے اس نے فون پیس واپس میز پر رکھ دیا. تم نے پارٹی کی بات کیوں کی؟ کیا ویسے یہ راحت کام کرتا؟ لیلا نے حیران ہوتے ہوئے کہا. اس کی بیوی بھی اس سے یہی کہتی ہے کہ اس کا کام ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے, اس لیے. ارباب نے مسکراتے ہوئے کہا تو لیلا بے اختیار ہنس پڑی. عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا. چونکہ آج کل سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا, اس لیے عمران کا زیادہ تر وقت فلیٹ پر ہی گزرتا تھا. سلیمان بھی اپنے گاؤں گیا ہوا تھا, اس لیے عمران صرف کھانا کھانے قریبی ہوٹل چلا جاتا تھا, ورنہ وہ سٹنگ روم میں بیٹھ کر کتابیں پڑھنے میں ہی مصروف رہتا تھا. جب بھی اسے فرصت ملی تھی, اس کی حتی الوسع کوشش یہی ہوتی کہ وہ کتابیں اور رسالے پڑھنے میں وقت گزار دے. اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور وہ اس کے مطالعے میں اچھی طرح سے محو تھا کہ ساتھ رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی. عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. حقیر فقیر تفسیر حشمتدان بندہ نادان علی عمران مصروف مطالعہ کتابان بول رہا ہے. عمران کی زبان رواں ہو گئی, حالانکہ اس کی نظریں مسلسل کتاب پر جمی ہوئی تھیں. یہ کتابان کا لفظ آپ نے خوب ایجاد کر لیا ہے عمران صاحب. صفدر بول رہا ہوں. دوسری طرف سے صفدر کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی. تم یقیناً طویل عرصے پہلے اسکول پڑھتے رہے ہو. مہربان, ورنہ گرامر جس میں کتاب کی جمع کتب ہوا کرتی تھی متروک ہو چکی ہے. اب تو آن بان شان کا زمانہ ہے, عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے صفدر ایک بار پھر ہنس پڑا. مجھے یقین ہے کہ سلیمان فلیٹ پر نہیں ہے, گاؤں گیا ہوا ہے, صفدر نے کہا تو عمران چونک پڑا. اوہو, تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا. اس کی موجودگی میں کم از کم آپ اس طرح رات گئے آوارہ گردی نہیں کر سکتے جس طرح آج کل ہو رہی ہے, دوسری طرف سے صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے بھی کسی صفدرن یا اس وزن پر صالحن کا بندوبست کرنا پڑے گا, عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. وہ کیوں؟ آوارہ گردی آپ کریں اور بندوبست میرا ہو, صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. بھائی, آوارہ گردی کو دیکھنے والا بھی تو یہی کام کرتا پھر رہا ہوگا. ہاں, بقول تمہارے سلیمان کی موجودگی میں یہ کام میں نہیں کر سکتا, اور سلیمان کی آج واپسی ہے, جبکہ تمہارے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بندوبست تو کرنا ہی ہوگا, عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا. میں آوارہ گردی نہیں کر رہا تھا بلکہ جاگنگ کر رہا تھا کہ آپ کار میں میرے قریب سے گزرے. آپ کے جسم پر مکمل لباس تھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی آوارہ گردی ہی کرتے رہے ہیں ساری رات, صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا. پھر تو اور بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے کہ تمہیں آدھی رات کو جاگنگ کرنا پڑتی ہے, عمران نے کہا تو صفدر اور زیادہ زور سے ہنس پڑا. آدھی رات نہیں, پچھلی رات صبح کے قریب کی بات کر رہا ہوں. ویسے ابھی میں نے مس جولیا کو یہ بات نہیں بتائی, اگر آپ اجازت دیں تو بتا دوں, صفدر کے لہجے میں شرارت تھی. جولیا کو بے شک بتا دو تاکہ اسے بھی معلوم ہو سکے کہ میری راتیں کیسی گزرتی ہیں, شاید اس کے پتھر دل میں جونک لگ جائے. لیکن اماں بھی کو نہ بتانا, ورنہ رات تو رات دن کی آوارہ گردی بھی بند ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ 6 ماہ ہسپتال کے بستر پر پڑے پڑے گزر جائیں گے, عمران نے کہا تو صفدر ایک بار پھر ہنس پڑا. ٹھیک ہے, اچھا ہوا آپ نے خود ہی بتا دیا, ورنہ یہ بات میرے ذہن میں نہ تھی. بہرحال اب آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ رات کو آوارہ گردی کس سلسلے میں ہو رہی تھی, صفدر نے کہا. یہاں میرے فلیٹ پر آ جاؤ, 2-4 کلو مٹھائی اور 40-50 گز کی پگڑی ساتھ لے آنا, پھر تمہیں اس اہم راز سے آگاہ کیا جا سکتا ہے, عمران نے کہا. ٹھیک ہے, میں آ رہا ہوں, دوسری طرف سے صفدر نے کہا, اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. تو عمران نے ریسیور رکھا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب اس نے بند کر کے میز پر رکھ دی اور اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا. چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹرانسمیٹر موجود تھا. اس نے صبح ٹائیگر کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ استاد تاجو کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے اطلاع دے کہ انہوں نے ماسٹر جان محمد کی بیٹی کو کس لیے اغوا کرنے کی کوشش کی اور اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا, اور ابھی تک ٹائیگر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تھا.
اور وہ خود اس بات کو بھول گیا تھا۔ اب صفدر کی یاد دلانے پر اسے خیال آیا کہ ابھی تک ٹائیگر نے رپورٹ کیوں نہیں دی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ صفدر کے آنے سے پہلے وہ ٹائیگر سے رپورٹ لے لے۔ ٹرانسمیٹر میز پر رکھ کر اس نے ٹائیگر کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہلو، عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے بار بار کال دینا شروع کی۔ چند لمحوں بعد کال ریسیو کرنے والا بلب جل اٹھا۔ باس، ٹائیگر بول رہا ہوں، اوور۔ ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ تم نے ابھی تک اس استاد تاجو کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی؟ اوور، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ تاجو کو آج صبح ہلاک کر دیا گیا ہے باس، وہ گلشن خیابان کی ایک چھوٹی سی کوٹھی میں رہتا تھا، وہاں سے اس کی لاش ملی ہے، اوور۔ ٹائیگر نے کہا۔ کوٹھی میں رہتا تھا؟ تو کیا وہ کوئی بڑا گنڈا تھا؟ میرا خیال تھا کہ گلی محلوں میں پھرنے والا کوئی عام سا گنڈا ہوگا، اوور۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے جہاں تک اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، ان کے مطابق 1 سال قبل تک وہ واقعی عام سا گنڈا تھا، لیکن پھر اس کا رابطہ ناگی گروپ سے ہو گیا، تب سے اس کا رہن سہن بدل گیا تھا، اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ ناگی گروپ، یہ کون ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ اس تاجو کو کس نے ہلاک کیا ہے، اوور۔ عمران نے پوچھا۔ مجھے خود اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن صرف اتنا معلوم ہے کہ بڑے بازار میں کوئی ناگی ہوٹل ہے، اس کا مالک ناگی نام کا کوئی گنڈا ہے جس نے باقاعدہ گروپ بنا رکھا ہے، اور یہ گروپ ہر قسم کی غنڈہ گردی میں ملوث رہتا ہے۔ اب اس ناگی کی طرف جانے کا پروگرام بنا رہا تھا کہ آپ کی کال آ گئی، اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں تفصیلی معلومات کرو اور پھر رپورٹ دو، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو وہ اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے، یعنی اتنے سارے بن بلائے مہمان خواہ مخواہ، عمران نے دروازہ کھلتے ہی کہا، کیونکہ باہر صفدر کے ساتھ ساتھ چوہان قاور بھی موجود تھے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ صفدر کو شاگرد بنا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس تقریب میں شمولیت کر کے ثواب دارین حاصل کر لیں۔ قاور نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ جب آپ سے فون پر بات ہو رہی تھی تو یہ دونوں میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے ہم اکٹھے ہی چلے آئے ہیں، صفدر نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ لے کر کیا آئے ہو؟ عمران نے ان کے آنے پر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو ہم آپ کے حق میں نیک دعاؤں کا تحفہ ہی لائے ہیں، البتہ اب دیکھیں گے کہ آپ اس تحفے کے بدلے کیا دیتے ہیں، صفدر نے کہا۔ بس تم میرے شاگرد بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ ابھی خود مجھ میں اس قدر اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں ہو سکا کہ میں تحفے کے بدلے کا سوچ سکوں، عمران نے سٹنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور سب نے بے اختیار قہقہہ مار کر ہنس دیا۔ ویسے عمران صاحب، ہم تینوں واقعی اس بارے میں بہت سوچتے رہے ہیں کہ آپ مکمل لباس میں رات کے وقت کہاں سے آ رہے تھے۔ آخر کار ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یقیناً آپ نے کسی نئے کیس کا سراغ لگا لیا ہے، اور اپنی عادت کے مطابق آپ اکیلے ہی اس پر کام کر رہے ہیں، صفدر نے سٹنگ روم میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ قاور بجائے سٹنگ روم میں آنے کے سیدھا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ وہاں سے ٹرالی دھکیلتا ہوا سٹنگ روم میں لے آیا تھا۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو آغا سلیمان پاشا کا مال ہے، وہ کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا، عمران نے ٹرالی دیکھتے ہی چونک کر انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس ٹرالی میں موجود اسنیکس اور دوسرے لوازمات کو 1 صدی گزر چکی ہوگی، اس لیے اس صدی پر خالی ہو ہی جانا چاہیے، قاور نے مسکراتے ہوئے کہا اور پلیٹیں اٹھا کر میز پر رکھنا شروع کر دی، جبکہ عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ وہ میری گردن پکڑ لے گا کہ بولو کہاں گیا سارا مال، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ آپ کہہ دیجیے گا کہ ڈاکو آ گئے تھے، اس بار چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ایک پلیٹ میں موجود اسنیکس اٹھا کر کھانا شروع کر دیے۔ ڈاکو؟ ارے کیا واقعی؟ عمران نے خوف سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ سب ہنس پڑے۔ Like, comment, share, press the bell icon.